बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और सियासी मंजरनामा जी। पाकिस्तान की सियासत में थोड़ा सा भौचाल आया हुआ है, वैसे तो हमेशा ही रहता है, अब ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा आ गया। उसकी वजह यह है कि मरासला हुकूमत जो कि हुक्मरान जमात हुक्मरान इत्तेहाद है, वो ये समझ बैठे थे कि अब उनको कोई मसला नहीं है, उनकी पक्की पक्की सुलह हो गई एस्टेब्लिशमेंट के साथ, अब उनको कोई फ़िक्र फाका नहीं है। जैसे एक एक वोट करके जमा करके इक़्तिदार उनके हवाले किया गया था, अब वो आराम से सुकून से 1 साल तक अगस्त 2023 तक मज़े लूटेंगे। लेकिन वो मज़ा करकरा कर दिया पाकिस्तान के अवाम ने, और पाकिस्तान के अवाम ने अपना वज़न डाल दिया इमरान खान साहब के हक़ में, और वो इतना ज़्यादा वज़न डाला कि वो अंधे जो लोग अंधे भी हैं, जिनको नाबीना लोग जो कहते हैं, उनको भी नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अवाम क्या सोच रहे हैं। इसलिए एस्टेब्लिशमेंट जो कि बिल्कुल उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, उन पे भी प्रेशर बढ़ता गया, और उसकी वजह पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के अवाम के साथ जो जुल्म व सितम हो रहा है, वो सारे का सारा जो वज़न है वो एस्टेब्लिशमेंट उठाने के लिए तैयार नहीं है। और अब एस्टेब्लिशमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि जनाब ये ज़रा थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया है, और अब पाकिस्तान के अवाम भी इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इसी दौरान इमरान खान साहब से आपको मालूम है कि इमरान खान साहब ने एक तजवीज़ दे दी, जिसको वो इन स्विंग यॉर्कर कहते हैं, इन स्विंग यॉर्कर करवा दिया, और वो थोड़ा सा उससे मज़ीद हिजानी कैफियत बरपा हुई, और वो थी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के बारे में। यानी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब तो उस वक्त तक काम जारी रखें जब तक के इंतखाबात नहीं हो जाते और नई हुकूमत मारज़ वजूद में नहीं आ जाती। अब ज़रा थोड़ा सा हुक्मरान इत्तेहाद को थोड़े से ख़तरात भांपे, और सबसे ज़्यादा जो मसला है वो मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर है। पिछली वीडियो सुन लीजिए, मैं काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन अब एक नई स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। मुस्लिम लीग नवाज़ एक स्ट्रेटजी बना रही है, वो ये कि शहबाज शरीफ साहब तो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके इल्म में तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने ज़ाहिर है वो एक अपना एक पैरेलल एक खेल लेके चल रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। अब नवाज़ शरीफ साहब का जो ग्रुप है, असल पार्टी नवाज़ शरीफ साहब की है, वोट बैंक नवाज़ शरीफ साहब का है। नवाज़ शरीफ साहब और मरियम बीबी, वो पूरे का पूरा कैंप जो है वो बहुत ज़्यादा उदास भी है और परेशान भी है कि जनाब ये केक कोई और ही खा रहा है, और चीज़ें भी, इंफॉर्मेशन भी शेयर नहीं की जा रही। इसलिए अब थोड़ा सा स्ट्रेटजी बना ली है, ख़ास तौर पे जाती उम्रा ने, मरियम बीबी ने स्ट्रेटजी बना ली है, और वो स्ट्रेटजी ये है कि ये जो कुछ भी इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं कि इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट की सुलह हो गई है, जब बाजवा साहब की उनकी मुलाकात हो गई है, और मामला अब आगे बढ़ रहे हैं, आम इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, निगरान हुकूमत आ रही है, और ये बहुत जल्द हो जाएगा। अब कुछ और चीज़ें भी सामने आई हैं जिससे ज़्यादा क्या कहना चाहिए, धड़का लगा है, खटका सा लगा हुआ है मरियम बीबी और उनके कैंप को। इसलिए उन्होंने ये हिकमत अमली तरतीब दी है जी कि वो रेजिस्ट करेंगे, और मुज़ाहमत की पॉलिसी और आंखें दिखाने वाली पॉलिसी जो है वो दोबारा इख्तियार करेंगे, और उन्होंने अपने प्लेयर्स मैदान में उतार भी दिए हैं। शहबाज शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं, वो लंदन पहुंचेंगे और समरकंद से होकर लंदन आएंगे। यहाँ पे वो मुलाकात करेंगे नवाज़ शरीफ साहब से, अपने भाई से, और उन्होंने क्वीन एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात में भी शरीक होना है। इसी दौरान नवाज़ शरीफ साहब से भी मुलाकात उनकी होगी, वो तो ज़ाहिर है प्राइम ड्यूटी होगी, और उसमें वो कुछ चीज़ें शेयर करना चाहेंगे कि क्या चल रहा है ईवान सदर के ज़रिए जो इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, उसका लुब्बे लुबाब उनसे बताने की कोशिश करेंगे। इसकी मरियम बीबी जो हैं, उन्होंने कुछ डिमांड्स अपनी रख ली हैं, वज़न बढ़ा रहे हैं और प्रेशर बढ़ाएंगे, उसमें कोई रियायत नहीं करेंगे किसी किस्म का, उनका यही इरादा है। और उन्होंने अपने लाइक माइंडेड दानिश्वरों को, लाइक माइंडेड एंकर पर्सनस को भी तफवीज़ कर दी हैं ज़िम्मेदारियाँ, और सोशल मीडिया टीम को भी तफवीज़ कर दी हैं। और कल जो आप उन्होंने मरियम बीबी का कल आपने लबो-लहजा देख लिया, वो काफ़ी एग्रेसिव जारहाना था और झुंझलाहट का शिकार भी थी। लेकिन अगर उनको पासपोर्ट मिल जाता है और वो पासपोर्ट
لے کے لندن آ جاتی ہیں اور اس ساری انگیجمنٹ سے پہلے تو پھر وہ لندن میں بیٹھ کے کچھ پریشر بڑھا دیں گی، اور وہ اتنا پریشر بڑھائیں گی کہ پھر ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے وہ اپنی باتیں منوانے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ اس وقت تو وہ ذرا ہیں کیا کہنا چاہیے قید خانے میں ہیں۔ پاسپورٹ ان کا گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہے، بلکہ عدالت کے پاس ہے، اور وہ پاسپورٹ لینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس کچھ چیزیں ابھی ہولڈ میں ہیں، ابھی کچھ رکی ہوئی ہیں، اور اس سینس میں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک دورے پہ ہیں، اور وہ بھی واپس پلٹیں گے، اور اس کے بعد ان سے بھی مزید ڈسکشن کی جائے گی، اور پھر شہباز شریف صاحب نے امریکہ بھی پہنچنا ہے، لندن سے وہ امریکہ جائیں گے، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس، اور وہاں پہ ان کا خطاب بھی ہے، وہاں پہ ان کی کچھ ملاقاتیں ہیں، وہاں پہ بھی کچھ لابنگ جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ نواز شریف صاحب نے بھی متحرک ہو گئے ہیں، اور وہ جو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کو قریب ہوئے ہیں، عمران خان اور جناب باجوہ صاحب قریب آنے لگے ہیں، تو اس کے اکارڈنگلی انہوں نے بھی لندن میں کچھ حکمت عملی اپنی سیٹ کی ہے، اور کچھ ملاقاتیں، کچھ پیغامات، اور دوبارہ سے وہ ریوزٹ کر رہے ہیں کہ اب اس سارے قضیے سے کیسے نکلنا ہے، کیونکہ ایک بات طے ہے، بتا دوں کہ نیا آرمی چیف مسلم لیگ نواز شریف صاحب کا یہ بنیادی فیصلہ ہے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں دیں گے اور نئے آرمی چیف کو پریفر کریں گے۔ آرمی چیف اپنا نیا اپوائنٹ کریں گے، اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب، اور اس میں کوئی ان کا ایکسٹینشن کے معاملے میں میں کہتا ہوں 1% چانس کہہ سکتے ہیں، اور 99% چانس وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایکسٹینشن والے معاملے میں اس چیپٹر کو کلوز کرنا ہے، اور آرمی چیف اپوائنٹ ہوگا تاکہ یہ معاملہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ورنہ یہ ساری ٹسل جو ہے وہ چلتی رہے گی اور یہ کشیدگی برقرار رہے گی۔ اب اس گول کو اچیو کیسے کرنا ہے، یہ ایک مہمہ بنا ہوا ہے، کیونکہ ابھی کافی عرصہ پڑا ہے، کافی ٹائم پڑا ہے، اور ایک ووٹ کی وزارت عظمیٰ ہے، ایک ووٹ کی دوری پہ ہے وزارت عظمیٰ، اور اگر کوئی بھی آگے پیچھے ہو گیا تو یہ حکومت نہیں بچ پائے گی، کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ نے بھی تھوڑا سا اب ذرا پرتولیں، اور ان کے پاس ایک جائز قسم کا جواز آ گیا ہے۔ ان کے 2 کارکنوں کی گرفتار کارکن تھے، بقول ان کے ان کی ڈیڈ باڈیز ملی ہیں، لاشیں برآمد ہوئی ہیں 2 شہروں سے، مختلف جگہوں سے، اور وہ ان کو لاپتہ افراد میں انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ ان کو گرفتار کیا ہوا ہے جہاں بھی تھے۔ تو بہرحال اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی وزیر اعظم آئیں ہمارے کراچی، وزیر اعظم آئیں یا اپنے وفاقی وزیر کو بھیجیں اور آ کے ہمیں مطمئن کریں، ورنہ پھر ہم حکومت چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے پہلی جو آ گئی ہے۔ پھر وزیر اور مشیروں کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے، لیکن جیسے جیسے بڑھا رہے ہیں مزید ڈیمانڈز آ رہی ہیں، اس لیے وہ پریشر بھی آتا رہے گا۔ اب جو چیز چل رہی ہے جی وہ یہ ہے کہ پہلی کوشش تو ان کی یہی ہے، مسلم لیگ نواز اور نواز شریف صاحب کی پہلی کوشش، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں، اور پی ڈی ایم کے ترجمان نے بھی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے بارے میں بڑا واضح طور پہ جواب دے دیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی بتا دیا ہے، ایک اشارہ انہوں نے دیا ہے جو بالکل کلیئر ہے، کہ بلکہ کہنا چاہیے پیشکش کی، آفر کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مقررہ وقت پہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ ہوگی، وزیر اعظم آرمی چیف کو اپائنٹمنٹ کریں گے آئین اور قانون کے مطابق، اور جو بھی جی ایچ کیو کی طرف سے سفارشات آئیں گی، اور جو بھی سمری آئے گی یا سفارشات آئیں گی، جو بھی کہہ لیں ریکمنڈیشنز، اس کے اکارڈنگلی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اپنا اختیار استعمال کریں گے۔ اب یہ ایک طرح کا سگنل ہے، خواجہ آصف صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جی آرمی چیف کا جو ہے اپوائنٹمنٹ کا اختیار جی ایچ کیو کو ہی دے دینا چاہیے، مطلب تھا جناب باجوہ صاحب کو دے دینا چاہیے۔ اب یہ ایک طرح کی ایک پیشکش ہے کہ ایکسٹینشن کے بجائے آپ جس کو نامینیٹ کریں گے ہم ان کو آرمی چیف بنا دیں گے۔ ایگزیکٹ اسی نوعیت کی بات جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کی۔ انہوں نے ایکسٹینشن کو تو قومی مفاد اور ملک کی فوج کے مفاد کے ہی خلاف قرار دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو نیا آرمی چیف اپوائنٹ ہوگا،
ایکسٹینشن کے معاملے میں یہ نواز شریف گروپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ میدان میں آ رہا ہے اور وہ اس کو اپوز کر رہا ہے. اسی طریقے سے سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ جتنے بھی لائک مائنڈڈ جو نواز شریف صاحب مریم بی بی کے کلوز سمجھے جاتے ہیں، جرنلسٹ، دانشور، اینکر پرسن، وہ بھی اسی لائن اور لینتھ پہ جا رہے ہیں کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا. پھر عمران خان صاحب کے ساتھ جو صلح کا معاملہ ہے اس کے بارے میں بھی پریشر بڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ جو سائنس آ رہے ہیں، اشارے مل رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے لیے اچھے ہیں اور ذاتی عمرہ کے لیے اچھے نہیں ہیں. یہ تو ایک اب چل رہا ہے، ایک کیا کہنا چاہیے، پیرلل ایک چلے گی پالیسی اور پیرلل ایک حکمت عملی ترتیب دی جائے گی. اور اب شہباز شریف صاحب پہ اتنا بھروسہ نہیں کیا جا رہا. اب نواز شریف صاحب سے جو ملاقات ہوگی اس میں ظاہر ہے کچھ چیزیں ڈسکس ہوں گی اور اس میں آئیں گی باتیں. اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ اگر وسط کم وسط، پہلی بات ہے مسلم لیگ نواز کی آخر دم تک کوشش یہ ہے، 99% یہ کوشش ہے کہ اس گول کو اچیو کیا جائے کہ کسی بھی طریقے سے معاملات کھینچتے کھینچتے آپ لے جائیں اکتوبر کے اینڈ تک لے جائیں اور پھر نئے آرمی چیف کے لیے راضی کیا جائے. جنرل صاحب کو ہر صورت میں انہی کا نومینی لگایا جا سکتا ہے اور معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اب اس میں معاملہ بڑا کرٹیکل ہے. اگر تو واقعتاً عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کی جناب باجوہ صاحب کی جو ملاقات ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے اور اکارڈنگلی اس کے چیزیں آگے بڑھتی ہیں، پھر تو اس حکومت کا رہنے کا جواز بنتا ہی نہیں. 1% بھی چانس نہیں ہے کہ یہ حکومت گر جائے گی. ہاں البتہ جنرل صاحب واپس جب پہنچیں گے وزٹ کر کے، ادھر سے شہباز شریف صاحب UN جنرل اسمبلی سے ہو کے آئیں گے، وہاں پہ ان کی امپورٹنٹ ملاقاتیں ہوں گی، نواز شریف صاحب سے ملیں گے. نواز شریف صاحب ادھر ٹائم گین کر رہے ہیں، وہ بھی ذرا اپنے انٹرنیشنل پلیئرس کے ساتھ مل کے، ایکسٹرنل پلیئرس کے ساتھ مل کے ذرا تھوڑی سی اپنا وارم اپ ہو رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں اگر وہ آگے نکل گئے تو پھر ظاہر ہے پھر عمران خان صاحب کا جو یہ ایفرٹ ہو رہی ہے وایا ایوان صدر، تو یہ ایفرٹ کامیاب نہیں ہوگی بلکہ اس کو بریک کے لگ جائیں گی. تو دیکھنا یہ ہے کہ کون سا پلڑا بھاری ہے، کیونکہ ابھی بہت میچ ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے، سخت میچ ہوتا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل جو نواز شریف صاحب چاہیں گے وہ ایزیلی ہو جائے گا یا جو عمران خان صاحب چاہیں گے وہ ایزیلی ہو جائے گا. اور اسی پہ ہی ہے، اگر کوئی اتحادی نہیں چھوڑتا، اگر یہ ایک ووٹ کی اکثریت سے یہ سیٹ اپ چلتا رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اشارہ نہیں ہوا اور یہ سیٹ اپ چلتا رہے گا. پھر عمران خان صاحب متبادل اسٹریٹجی کے ساتھ آئیں گے، وہ تھوڑی سی زیادہ مشکل اسٹریٹجی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.